181 صفحات میں سے جو ہم پڑھ رہے تھے اور سن رہے، اللہ سنا بھی رہے تھے، 170 صفحے تک ہم پہنچے ہیں۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شیخ سراپا رحمت ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے مرید کو ضائع کرنا یا ضائع ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ جو محبت انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، شیخ کو بھی اپنے مریدوں سے ویسی ہی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں فتویٰ تو یہی دیتا ہوں کہ بیعت ہونا فرض نہیں ہے، بیعت سنت موقدہ بھی نہیں ہے، اصلاح فرض ہے، لیکن فرمایا بیعت برکت کی چیز ہے۔ بیعت ہونے سے انسان اپنے شیخ کو روحانی باپ سمجھتا ہے اور شیخ بھی اپنے مرید کو اپنی روحانی اولاد سمجھتا ہے۔ ایسے تعلق کی کوئی اور شکل دینا دنیا میں نہیں، ورنہ اصلاح کے وقت آدمی کہتا ہے کہ یہ میرے پیر تھوڑی ہیں، ایک نہ ایک بہانہ شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اگر بیعت ہونا برکت کی چیز نہ ہوتی، محض فضول چیز ہوتی، تو مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی اور مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کو بیعت ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حاجی صاحب سے بیعت کی اور ان کا بتایا ہوا ذکر کیا تو ہماری روح کی پرواز کا عالم ہی کچھ اور تھا اور ہماری تقریروں میں جان آ گئی۔ ممبر ہمارا ممبر تھا، سجدہ ہمارا سجدہ تھا، نماز ہماری نماز تھی، عمرہ ہمارا عمرہ تھا، حج ہمارا حج تھا۔ اس کے بارے میں 2 جمعرات پہلے شاید میرے خیال میں دارالعلوم بنوری ٹاؤن جو ہے، دارالعلوم نہیں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ پڑھ کے سنایا تھا۔ اس میں 2-3 جگہ لکھا تھا کہ بیعت ہونا فرض نہیں ہے اور واجب نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے، مباح ہے اور اصلاح فرض ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تفصیل سے تھا وہ 6-7 صفحات کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تکبر ہمیشہ بے وقوفوں کو ہوتا ہے، کیونکہ نتیجہ سننے سے پہلے ہی اپنے آپ کو نہایت عقل مند سمجھنے والا بے وقوف ہوتا ہے۔ جیسے کوئی طالب علم امتحان حال میں اچھل کود شروع کر دے کہ میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گیا ہوں اور نتیجہ بھی سنا نہیں، تو اس دعوے سے کیا فائدہ؟ اس لیے ابھی دنیا میں کیا اپنے کو بڑا سمجھتے ہو؟ جب میدان محشر میں تمہاری کامیابی اور نجات کا فیصلہ سنا دیا جائے تو خوش ہونا اور اپنے کو بڑا سمجھنا۔ جب اپنی بڑائی اور بزرگی کا خیال دل میں آنے لگے تو فوراً اپنے گناہ یاد کر لو اور نفس سے کہہ دو کہ نالائق تو اصل میں یہ ہے۔ ایسی دلیل حرکتوں میں مبتلا ہو کر بھی اپنے کو بزرگ سمجھتا ہے۔ ابھی 2 دن سے جو ہے نا وہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھنے کے بارے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جو بھی پورے نہیں ہوئے، اور 2 دن سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنے کے بارے میں عجیب و غریب مضامین اللہ نے بیان کرائے ہیں، لیکن ابھی پورے بیان نہیں ہوئے وہ۔ جناب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی ہماری ستاری نہ فرمائے تو مخلوق ہم کو پتھر مار مار کے بھگا دے۔ یہ تو اللہ کی ستاری ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نیک گمان ڈال دیا ہے۔ دیکھیے ہمارے پیٹ میں پخانہ بھی ہے، پیشاب بھی ہے اور ہوا بھی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ظاہری نجاستوں کی اللہ تعالی نے پردہ پوشی کی ہے، ایسے ہی ہماری باطنی نجاستوں کو بھی چھپا رکھا ہے۔ ہمارے خیالات اور تصورات اور نگاہ اور سینوں کی خباثتوں کا مخلوق کو علم ہو جائے تو ہمارے ساتھ حسن ظن کی بجائے لوگ ہم کو جوتے اور پتھر مار کر بھگا دیں۔ آج تو مخلوق دم کراتی ہے، اگر ہماری باطنی نجاستوں کا علم ہو جائے تو ہمارا دم نکال دیں یہ لوگ۔ آج کل ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر 2-4 آدمی نے تعریف کر دی تو سمجھنے لگے کہ واقعی ویسے ہیں، اگرچہ اپنے گناہوں کی نجاستوں کا بھی علم ہے۔ ان نجاستوں کے ساتھ اپنے کو کیا اچھا سمجھتے ہو؟ اور تکبر تو ایسی نجاست ہے کہ اس کو سمندر کا پانی بھی پاک نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک خندق کو پار کر رہے تھے اور ایک کتا بھی داخل ہونے لگا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے اس خندق میں پہلے داخل ہونے سے پانی نجس ہو جائے گا، پہلے مجھے جانے دے کہ میں احکام شریعت کا مکلف ہوں اور تو مکلف نہیں۔ کرامت حق حدیث پاک میں ہے۔ کتے کو اللہ نے زبان عطا فرما دی اور اس نے کہا کہ لیکن اگر اس کی وجہ سے تمہارے دل میں بڑائی آ گئی اور تم نے خود کو مجھ سے افضل سمجھ لیا تو اس باطنی نجاست کو 7 سمندر کا پانی بھی نہیں دھو سکتا، اور کپڑے تو پاک کر سکتے ہو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اس جگہ سے ہٹ گئے۔ 2 کھیت کے بیچ میں پگڈنڈی ہوتی ہے نا چھوٹی سی،
ایک جگہ حضرت کبیر الدین احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی واقعہ لکھا ہے جناب. اس کے بعد ریا اور دکھاوے کا مرض بھی بہت برا ہے اور اعمال کو ضائع کرنے والا ہے. اس کے لیے مسنون دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں شرک یعنی دکھاوے سے پناہ چاہتا ہوں، اس دکھاوے سے بھی جس کو میں جانتا ہوں، اور معافی مانگتا ہوں اس دکھاوے سے بھی جس کا مجھے علم نہیں، یعنی جو اتنا خفی ہے، جو دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے، یہ شرک کے خفی ریا، اور مجھے اس کا احساس بھی نہیں. دکھاوا تو وہ کرے جو مخلوق کو عملاً اللہ سے بڑا سمجھتا ہو کہ مخلوق میں میری بڑائی ہو جائے گی تو مجھے عزت ملے گی، لیکن ساری مخلوق میں آپ پسندیدہ ہوں اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو تو کیا فائدہ. ریا میں تو لوگوں کو دکھلانا ہے، تو قیامت کے دن پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ لوگوں کے حوالے کر دیں. جوتے پڑیں گے اور جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونا کامیابی ہے اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہونا ناکامی ہے. ریا تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھو. نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا ناراض کرنا ان کے نزدیک معمولی بات ہے. حالانکہ جس طرح ان کا تھوڑا سا راضی ہونا ہر چیز سے بڑا ہے، رضوان من اللہ اکبر، اسی طرح ان کا تھوڑا سا ناراض ہو جانا بھی دونوں جہان کا سب سے بڑا خسارہ ہے. میرے شیخ نے سنایا تھا کہ گاؤں میں ایک لڑکی گانا گا رہی تھی: چھوٹی نہ جانو ظلم کر دوں گی، چھوٹی نہ جانو ظلم کر دوں گی. ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کے کان میں جو یہ آواز پڑی تو بے ہوش ہو گئے. سب لوگ سمجھے کہ ملا بڑا رومانٹک ہے، بدگمانی کی. یہ کیسا بزرگ ہے کہ ایک لڑکی کا گانا سن کر بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آئے تو تب پوچھا کہ حضرت آپ کیوں بے ہوش ہوئے؟ تو فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ چھوٹے گناہ نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں ظلم کر ڈالتا ہوں. حضرت فرماتے تھے بعض اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں، اللہ اس وقت پر علم لدنی کے ذریعے ایسی بات کہلا دیتے ہیں جو کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک فضائل صدقات میں لکھا ہے شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں، ایک اب مجھے عمر یاد نہیں ہے، 10 سال 11 سال کا، رو رہا ہے. اللہ والے نے پوچھا کیوں رو رہا ہے تو؟ تو کہنے لگا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گاؤں میں کہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں اس کو آگ نہیں لگتی، تو چھوٹے چھوٹے تنکے جو ہے نا لکڑی کے جھاڑیوں کے چھوٹے چھوٹے تنکے ساتھ رکھتے ہیں، اس کو آگ لگتے لگتے پھر اس میں لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے. تو رو رہا ہے کیوں بھائی؟ کا میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیوں کو چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے آگ لگائی جاتی ہے، تو میرے نابالغ ہیں، میرے گناہ اتنے ہیں کہ مجھے لگتا ہے دوزخ کی آگ مجھ سے سلگائی جائے گی. اور انتقال ہو گیا روتے روتے. کیفیت تھی کہ چھوٹے چھوٹے تنکے کے ذریعے تو میں چھوٹا ہوں، میرے گناہ بھی ایسے ہیں. حالانکہ شیخ العرب العجم پیارے شیخ فرماتے تھے کہ بڑی عمر والے انسان کوئی ہے مسلمان، اس پہ اچانک نظر پڑ گئی، اس کے گناہ کو دیکھ لیا، اس کو حقیقت یہ کون سو رہا ہے بھائی پیچھے؟ ارے بھائی ان کو کمال کرتے ہیں، پہلے بتا دیں یہ آزاد ہے، یہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. ان کی اہلیہ محترمہ نے لکھا کہ یہ موٹر سائیکل ابھی بھی مرتے مرتے بچا ہے. چند دن پہلے موٹر سائیکل چلاتے چلاتے سو جاتا ہے، لقمہ ہاتھ میں سو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بیوی لکھ رہی ہے بیت الخلاء بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، ادھر سے لینڈ نکل رہا ہے ادھر سے سو رہا ہے. بھائی صاحب کمپیوٹر بھی ساتھ لے جانا چاہیے، کٹ کٹ کرتا رہے لینڈ نکلتا رہے. اخبار بھی ساتھ لے جانا چاہیے ان لوگوں کو. سچ کہہ رہا ہوں، بعض لوگ اخبار لے جاتے ہیں واش روم میں ورنہ لینڈ نہیں نکلتا، اور اس میں اللہ کا نام بھی لکھا ہے. یار نام بھی لکھے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے. کوئی یہود و نصارہ کا تھوڑی اخبار. اب ہمارے حضرت کیا زبان پہ آئی گئی بات تو بتا دوں ہوں، پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. مجمع مطلب اس طرح کے خاص لوگ ہیں. حضرت والا گاڑی میں تشریف فرماتے تھے نا، تو پائیدان پہ لکھا ہوا ہے ٹویوٹا یا ہونڈا. فرماتے تھے پائیدان کو الٹا کر لیں
اور پھر اس پر کوئی چیز لگا دیں، کیونکہ میں اس پہ پیر نہیں رکھ سکتا. یہ جو ٹویوٹا کے ہے TY جو بھی ہے، یہ قرآن پاک کے ترجمے میں بھی استعمال ہوتے ہیں جملے. اب یہ ادب کی بات ہے، کسی کو سمجھ میں اس کو ایک اور ادب ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا، میں وہاں بتا دیتا ہوں. ابھی یہ ادب نکل گیا، کیونکہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو طنز کرے، یا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے حضرت کے پاس 2 ٹوکریاں ہوتی تھیں، ایک میں کچرا، ٹیشو پیپر وغیرہ، چاہے دوسرے میں چاہے ٹافی کا ریپر ہے نا وہ بھی اس میں ڈالتے تھے، دوسرے میں تھوڑا سا اتنا کاغذ بچ گیا اس میں ڈالتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط آتے تھے نا، اجازت لی ہوئی ہوتی تھی، تو اس میں بہت صفحہ جو ہے نا خالی ہوتا تھا، تو کاٹ کر تعویذی کام لیتے تھے، بھائی ضائع نہ ہو جائے. اب یہ اس پائیدان کا دھیان کس کو آئے گا؟ اب جس کے دل میں آئے گا نا اس کو پیر رکھتے ہوئے ڈر لگے گا. حرام تو نہیں ہے. اے خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم مندس فضل رب. نہ لڑیں گے اپنے گھر میں، نہ بھائی بیٹے سے لڑیں گے، کیوں ایسا کیا ہوا ہے؟ ادب ہے. دوسرا ایک چیز غور کرنا آپ، ہاں، بیت الخلاء میں ڈسٹ بن ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ شاپنگ بیگ رکھتے ہیں، اور اس کے اندر جو غلاظت وغیرہ کا ہے وہ پھر بار بار ڈسٹ بن کو دھونا نہیں پڑتا. وہ جو شاپنگ بیگ ہے نا اس کو باہر پھینک دیتے، پھر جو بھی صفائی والا جس طرح بھی توفیق ہو اس طرح کر لیتے ہیں. بھائی دبئی میں مدینہ سپر مارکیٹ نہیں ہے، پھر اس کا ریپر اس میں لگا ہوا ہے، عبد الرحمان ملک شاپ، برکت، پتہ نہیں برکت اللہ کیا کیا چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں. اب اگر دھیان جائے گا کہیں گے یا اللہ آپ کا شکر ہے ایسے بزرگ آپ نے میں عطا فرمایا. اب دوسرا کو فکر نہیں ہے اس میں، دوسرے کو فکر نہیں اس میں. جس کو فکر لگ گئی کہ یہ تو واقعی بات تو صحیح ہے، یہیں دکان کے نام دیکھ لیں قریب آپ، ایسے اور بہت سی باتیں لکھی ہوتی ہیں اس میں. اور جب تڑپ ہوتی ہے نا تو گھر میں کمرے میں ایک ڈسٹ بن ہوتا ہے جس میں ٹیشو پیپر ڈال دیا یا بلغم ڈال دیا. ایک مثال ہے، چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے کہ اس میں چھوٹے بھائی نے جو ہے وہ لقمہ ڈال دیا تھا، وہی چھوٹا بچہ اس لقمے کو نکال رہا ہے ٹیشو میں رکھ کر. جس نے رزق کی بید بھی کی 7 پشت تک اس کا وبال جاتا ہے. اللہ رحم فرمائے. اللہ اللہ فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ چھوٹے گناہ نے مجھ سے کہا مجھ کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں ظلم کر ڈالتا ہوں. مجھے گناہ یاد آئے کہ اللہ پاک اتنے بڑے ہیں، ان کی چھوٹی سی نافرمانی بھی بہت بڑی ہے. جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کا حق بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے سے بڑے ہیں تو ان کی تھوڑی سی ناراضگی بھی ہر شے سے بڑی ہے، سب سے بڑا خسارہ ہے. اور دوسری بات ریا کے معاملے میں فرمایا کہ ایک عورت نے جھلنی بنوائی، جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ناک میں زیور جھلتا ہے اس کو جھلنی کہتے ہیں. اور سہیلیاں اس کی تعریف کر رہی تھیں، میک اپ کر رہی تھیں دلہن بننے کے لیے، رونے لگی. کہ ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ خوبصورت لگ رہی ہو، آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں. تو رونے لگی، کہنا جھلنی تو گھڑا ہوا پیا اپنے منا سے، پیا من بھاولا گیا کہ نہیں، یہ میں نے اپنی پسند سے زیور بنایا ہے، میرے شوہر کو پسند ہے تو نا. آپ کے تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ تو لوگوں کی تعریف سے کیا ہوتا ہے جو ریا میں اور دکھلاوے میں تکبر میں ڈوب جائیں. اللہ کو پسند ہے یا نہیں وہ تو بعد میں پتا چلے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑھیا نے تعریف کی، رونے لگے. فرمایا ایمان چو سلامت بلب گور برم، احسن تو بری چستی و چالا کی ماں. اے بڑھیا تو عبد القادر کی کیا تعریف کرتی ہے؟ جب عبد القادر ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لگ جائے اس وقت مستی کا وقت ہے جناب. اللہ اللہ. اس سے سمجھ لو کہ شور انسان ہے، شور کو پسند آئے گی یا نہیں. ایک انسان کا مزاج نہیں معلوم کہ اس کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا، تو ڈرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت پسند آئے نہ آئے. اب پہلی دفعہ شاید جملہ پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ دل میں یہی جملہ اتار دے تو میں نیک بن جاؤں گا، انسان بن جاؤں گا. اللہ اللہ. ایک انسان کا مزاج، جیسے مہمان جاتا ہے تو معاف کرنا، آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکے، آپ کا حق ادا نہیں کر سکے تو اللہ کا کہاں سے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ عام جملہ ہے، بچپن سے جملہ ہے، آپ بھی کہتے ہیں جناب. اللہ اللہ. جب میدان قیامت میں اللہ فرما دیں گے جاؤ ہم تم سے راضی ہیں، جاؤ جنت میں، تب اطمینان کی سانس لو. پہلے سے لوگوں سے کہنے سے اپنے کو کیوں بڑا سمجھتے ہو؟ جو آپ کو یاد ہوگا گھوڑے کا تھا حضرت مجدد کا ملفوظ کہ گھوڑے نے اس کو 10 سال تک جوتے لگائے، اور بیچنے جب گیا تو 5% کمیشن پر وہ کہنے لگا گھوڑا اتنا اچھا ہے، گھاس بھی نہیں کھاتا ہے، لات بھی نہیں مارتا ہے، ایسا لگے گا جیسے آپ جمبو جہاز میں جا رہے ہوں.
جو ایمریٹس کا ہے نا ڈبل ڈیکر جہاز، ویسا وہ، اور ایسا جہاز ہے یہاں بھی نہیں اتر سکتا وہ جہاز، جمبو، یعنی ایک فلور اس جہاز کے اندر ہے، ایسا لگتا ہے پورا شہر ہے۔ آج قبر پر ہی ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ ایک گاؤں سے ایک آدمی آیا، کہا بابا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جہاز دیکھ کر کہا بھائی یہ جہاز ہے۔ کہا جہاز کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ اتنا بڑا جہاز ہے، ابھی قریب سے ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ایئرپورٹ کے نزدیک رہتے ہیں، اس میں 250 مسافر حج پر جا رہے ہیں، اور اس میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور واش روم بھی جا رہے ہیں۔ کہ چلے گاؤں سے آئے تو کیا ہوا، واش روم میں بھی اس میں لگا ہوا ہے، گند غلاظت گر کہاں رہی ہے یہاں سے؟ کہ کھانا بھی سرو ہو رہا ہے، چائے بھی ملتی ہے، بسکٹ بھی ملتا ہے۔ کہ یار متھو نہ کھانا سانو، جان چھوڑو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار، تھوڑا خرچہ پانی کر لیتے ہیں، فی الحال تو لاہور ہی چل سکتے ہیں جی۔ جہاز میں جب بیٹھا تو جب جہاز اڑا تو ایئرپورٹ ہی اتنا نظر آ رہا تھا، پھر اتنا نظر ہی نہیں آیا۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی اپنے نخرے نظر نہیں آئیں گے، پھر جیسے کراچی ہی نظر نہیں آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوں گے اس کو کہاں سے فکر پڑے گی لوگوں کی؟ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ واقعی چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کہاں بات صحیح ہے۔ تو قبر کی بھی یہی مسئلہ ہے۔ ایک انگریز صاحب دماغ خراب، میں نے کہا یار ہم سے زیادہ مت پوچھو بھائی، ہمارا تو قبر کی زندگی میں یقین ہے، تم جو یہ باتیں کر رہے ہو نا، ایسا کرو قبر میں ایک مائک رکھو اور ایک کیمرے رکھو، اور کپڑے خراب ہو جائیں گے، دست لگ جائیں گے رات کو قبرستان میں، تار لے کر دور اپنے گاڑی میں اسکرین رکھو لیپ ٹاپ پر، اب دیکھو قبر کے اندر کیمرہ کیا بتا رہا ہے، آواز کیا آ رہی ہے۔ انگریز کا بچہ کیا یہودی کا بچہ بھی نہیں کر سکتا ایسا، کسی کو ہمت نہیں ایسا کرنے کی، کپڑے اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ تو بروکر نے کہا، اس نے کہا بھائی اچھا مجھے نہیں پتا تھا گھوڑا اتنا اچھا ہے یہ، اس لیے مجھے واپس کرو۔ اس نے کہا بیوقوف، میں تیرا سودا بکنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں تو پاگل، 10 سال کا تجھے تجربہ نہیں؟ یہی حالت ہم لوگوں کا ہے کہ ہزاروں گناہ، ہزاروں خامی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، لیکن اگر کسی نے تعریف کر دی کہ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو خوش ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ واقعی بزرگ ہوں میں۔ خوشی ہونا تو جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی بنا دیں، لیکن دوسروں کی تعریف سے دھوکہ کھا کر اپنے کو بڑا سمجھنا جائز نہیں۔ تینوں کل پڑھ لیں 3 دفعہ۔